تو آج ہم کوئی پیش گوئی اگر آپ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بیان کریں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پیش گوئیاں، معجزات اور نشانات یہ ہمیشہ جس طرح سمیع صاحب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مرسل کو بھیجتا ہے، کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی مدد اپنی ذمہ داری قرار دے دیتا ہے اور اس کے لیے مختلف نشانات ظاہر کرتا ہے، معجزات دکھاتا ہے، پیش گوئیاں اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں شروع سے انبیاء کے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور اس کے لیے قرآن کریم سب سے بڑی پیش گوئیوں کی کتاب، سب سے بڑا نشان، سب سے بڑا معجزہ ہے. لیکن پیش گوئیوں سے یا معجزات سے یا نشانوں سے ہدایت پانا جو ہے وہ ان لوگوں کو میسر آتا ہے جن میں نور فراست ہوتی ہے، جن میں ہدایت کا کوئی چھپا ہوا ایک ان میں جوہر ہوتا ہے. قرآن کریم خود کہتا ہے پہلی صورت میں ہی، ابتدا میں ہی، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن متقیوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو یہ چیز جو ہے اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ پہلے نشانات انبیاء کو دیے گئے، پہلے پیش گوئیاں انہوں نے کی، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس اصول کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ایک جگہ پہ حضور فرماتے ہیں اسی کا ذکر کر کے کہ پیش گوئیوں سے، نشانات سے، معجزات سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر نور فراست ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں جس طرح سورج کی روشنی پر یقین لانے کے لیے صرف وہ روشنی ہی کافی نہیں بلکہ آنکھ کے نور کی بھی ضرورت ہے تا اس روشنی کو دیکھ سکے، اسی طرح معجزے کی روشنی یقین لانے کے لیے فقط معجزہ ہی کافی نہیں بلکہ نور فراست کی بھی ضرورت ہے. اور جب تک معجزہ دیکھنے والے کی سرشت میں فراست اور عقل سلیم کی روشنی نہ ہو تب تک اس کا قبول کرنا غیر ممکن ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے بات. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف، جس طرح آپ نے ذکر کیا پنڈت لیکھ رام کی، اس سے پہلے اور بھی کئی پیش گوئیوں کا، کسوف و خسوف کی شروع کا ذکر ہوا. تو ایک پیش گوئی خاص طور پہ ایک نشان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور اسلام کی محبت میں دکھایا، وہ پنجاب یا پاکستان، ایشیا سے نکل کر امریکہ میں وہ نشان دکھایا گیا اور وہ ہے ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی کا نشان. اس کے پس منظر میں تھوڑا سا عرض کر دوں، یہ شخص اسکاٹ لینڈ کا تھا، بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا اور وہیں پہ اس نے ایک بہت اچھا مقرر اور پادری کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے امریکہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے پہلے سان فرانسسکو میں اور ارد گرد کی مختلف ریاستوں میں اپنے عقیدے کا پرچار کیا. اور اس کا خیال، بنیادی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کو، یعنی مسیح ناصری علیہ السلام کو خدا ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسی قوت عطا کر دیتا ہے جو بیمار کو درست کر سکتا ہے انسان. تو یہ قوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا. چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ پہلے یہ ان ریاست میں اپنا عقیدے کا پرچار کرنے کے بعد یہ پھر اس نے مستقل شکاگو میں اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں پہ زائن روم کے نام پہ اس نے ایک گھر کرائے پہ لیا اور کے ساتھ ایک اخبار اس نے جاری کیا جس کا لیوز آف ہیلنگ کے نام پہ اس نے اخبار جاری کیا. اور وہاں پہ اس نے یہ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک فرقہ اس نے تشکیل دیا اور خود کو مسیح کا پیغمبر اس نے قرار دیا اور کہا کہ خود مسیح جو ہیں وہ خدا ہیں. اور یہ ساری باتیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنا اس کا پھر عروج ہوا کہ بڑے چند عرصے میں اس کو ہر طرف شہرت ملی اور یہاں تک اس کے مرید اور اس کی مالی معاونت ہوئی کہ سال کے شروع میں اس کے مرید اسے $10 لاکھ اس زمانے میں تحفے کے طور پہ پیش کرتے تھے. اس نے ایک شہر آباد کیا سہون، اس میں اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسیح ناصری کا نزول ہوگا. یہ تو اس کی ابتدا تھی. اس کے بعد یہ پھر آیا اسلام کی دشمنی کی طرف اور یہاں پہ اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر کے متعلق بدزبانی کی، آپ کو نعوذ باللہ کذاب، مفتری قرار دیا اور اسلام کے متعلق اس نے خیال کیا کہ یہ ضرور مٹ کے رہے گا. اور اس نے اپنے اخبار میں یہ شائع کیا کہ اسلام جو ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کمزور ہے، یہ طاقت سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو لاطینی عیسویت ہے یا بے طاقت یونانی عیسویت ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو جب یہ باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں آئیں تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، آپ کا عشق حضور حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں
معجزن تھا، تو آپ نے پھر اس کو چیلنج دیا اور ایک اشتہار حضور نے شائع کیا، اور اس میں یہ حضور نے لکھا کہ یہ اشتہار حضور نے ستمبر 1902 میں شائع کیا ہے، اور اس میں حضور نے اس کو کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ ساری دنیا جو ہے وہ سارے مسلمان اسلامی دنیا جو وہ تباہ ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ ساری دنیا کو ہلاک کیا جائے، تم میرے وجود کو سامنے رکھ کے بد دعا کرو میرے ساتھ، اور میں تمہارے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تم میرے خلاف بد دعا کرو، تو پھر دیکھتے ہیں جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ جی اس پہ اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضور نے کچھ عرصہ انتظار کیا، اور پھر جب نہیں جواب آیا تو حضور نے وہی اشتہار پہلے جو اس کو براہ راست بھیجا تھا، وہ حضور نے امریکہ کی مختلف بڑے بڑے جو اخبارات تھے ان کو بھجوا دیا، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ عیسائی تھے اور اسلام دشمن تھے، انہوں نے اس صحافت کا کازے کو سامنے رکھتے ہوئے ان اشتہارات کی خوب بھرمار کی، خوب اس کی اشاعت ہوئی اور ہر طرف چرچا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی طرف سے کوئی جواب نہ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قریباً 1 سال بعد ایک انگریزی میں 6 صفحے کا اشتہار شائع کیا، اور وہ حضور نے اس کو پھر ان اخبارات کو بھجوایا، اور اس میں حضور نے خاص طور پہ ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں 70 سال کے قریب میں عمر ہے، اور جس طرح تم بیان کرتے ہو کہ میں 50 سال کا ہوں، تم تو میرے نسبت بالکل جوان ہو، تو کیوں تم میرے مقابلے پہ نہیں آتے؟ تو جب یہ اشتہار ہوا تو اس کے مریدوں کو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے، اخبارات میں بار بار اس کا ہوا، تو چنانچہ اس نے پھر ایک اشارتاً، پہلے تو اس نے حضرت کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہمارے جو وہاں پہ ہمارے مفتی محمد صادق صاحب تھے، ان کو ایک پرائیویٹ خط لکھا کہ بے شک مجھے ایلیا نہ مانو، لیکن مجھے قبول کر لو تو تم بچ جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس نے جب لوگوں نے مسلسل زور ڈالا تو پھر اس وقت اس نے اپنی اخبار میں یہ شائع کیا، اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ نعوذ باللہ ایک بیوقوف محمدی مسیح پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ ساری جب باتیں ہوئیں تو تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ مسٹر ڈوئی اگر میری درخواست مباہلہ قبول کرے گا اور صراحتاً یا اشارتاً میرا مقابلے پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا۔ یہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ جلالی الفاظ جو اسلام کی حق میں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس نے اس کو قبول کیا، بے شک اس نے اشارتاً قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہر طرف مرید تھے اس کے، سب سے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب اس کی ولادت ناجائز سامنے آئی، اور اس وقت کے امریکہ کے اخبار نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ، جو نیو یارک ورلڈ تھا اس نے اس کے 7 خط شائع کیے جو اس نے اپنے والد کو لکھے تھے، جس میں اس نے اپنی ناجائز ولدیت کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ستمبر 1904 میں اس نے پھر اعلان کر دیا کہ میں چونکہ جان مرے ڈوئی کا بیٹا نہیں ہوں، اس لیے میرے نام کے ساتھ ڈوئی نہ لکھا جائے۔ اس کے بعد پھر اس پہ 1905 میں پہلا فالج کا حملہ ہوا، اور اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا۔ چنانچہ یہ اپنے اس شہر کو جس نے خود آباد کیا تھا اسے چھوڑ کے یہ ایک جزیرے میں چلا گیا۔ جب وہاں پہ چلا گیا تو پیچھے اس کے مریدوں نے پھر بعض جو شک میں مبتلا تھے انہوں نے جب تحقیق کی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اپنے مریدوں کو شراب اور تمباکو نوشی وغیرہ سے منع کرتا تھا، لیکن گھر میں بڑے ایسے شراب پیتا تھا، کنواری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ 85 لاکھ کے قریب اس کا غبن ثابت ہوا، جس میں سے 1 لاکھ سے صرف اس نے سہون کی جو خوبصورت عورتیں تھیں انہیں تحفے کے طور پہ دیے تھے۔ تو یہ ساری باتیں سامنے جب آئیں تو اس کی جو کیبنٹ تھی انہوں نے پھر اس کو خط لکھا کہ ہم تجھے معزول کرتے ہیں، اور فلاں ایک اور شخص کی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم اسے اپنا تقرر کیا۔ چنانچہ واپس آیا، اس نے کوشش کی لیکن کچھ نہ بن سکا، اور اس نے حکومت کے عدالتی دروازے بھی کھٹکھٹائے لیکن نہ، اور آخر اس بیچارے کا یہ ہوا کہ سوائے 2 حبشی غلام تھے اس کے باقی سب گھر والے ہر کوئی چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ اس کو خود چل پھر نہیں سکتا تھا، وہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جاتے تھے، اور اسی قسم پرسی کی حالت میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ ہلاک ہوا۔ یہ ہے اس کا انجام، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشنا رہے گی بات اگر میں ایک
کم از کم ایک اخباری تبصرہ نہ پڑھوں جو اس کی ہلاکت پہ وہاں کے امریکہ کے ایک اخبار نے لکھا. اس نے لکھا کہ ڈوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتریوں کا بادشاہ سمجھتا تھا. اس نے نہ صرف یہ پیشگوئی کی کہ اسلام صہیون کے ذریعے سے تباہ کر دیا جائے گا، بلکہ وہ ہر زاویہ دعا بھی بلکہ ہر روز یہ دعا بھی کیا کرتا تھا کہ حلال یعنی اسلامی نشان جلد از جلد نابود ہو جائے گا. جب اس کی خبر ہندوستانی مسیح کو پہنچی تو اس نے اس ایلیہ ثانی کو للکارا کہ وہ مقابلے کو نکلے اور دعا کریں کہ جو ہمیں سے جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. قادیانی صاحب نے پیش گوئی کی کہ اگر ڈوئی نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑے دکھ اور ذلت کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، اور اگر اس نے چیلنج کو قبول نہ کیا تو تب اس کا اختتام صرف کچھ توقف اختیار کر جائے گا. موت اس کو پھر بھی جلد پا لے گی اور اس کے صہیون پر بھی تباہی آ جائے گی. یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی کہ صہیون تباہ ہو جائے اور ڈوئی حضرت احمد علیہ السلام کی زندگی میں مر جائے. مسیح موعود کے لیے یہ خطرے کا قدم تھا. وہ لمبی زندگی کے امتحان میں اس ایلیہ ثانی کو بلائیں کیونکہ چیلنج کرنے والا ہر دو میں سے کم و بیش 15 سال زیادہ عمر رسیدہ تھا. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایسے ملک میں جو پلیگ اور مذہبی دیوانوں کا گھر تھا، حالات اس کے مخالف تھے، مگر آخر کار وہ جیت گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک وہاں کے اخبار کا تبصرہ جو آپ نے پڑھ کے سنایا. ناظرین آپ نے بھی جس طرح سنا، ایک یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے، پچھلے پروگرام میں جب لیکھ رام کی بات ہوئی، آج الیگزینڈر ڈوئی کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جو پیش گوئی فرمائی تھی، بیان ہی وہ اسی طرح سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوا اور اس کے انجام ہم نے سنا ہے. قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے کہ نہ لیکھ رام کا کوئی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام سے ذاتی جھگڑا تھا آپ کی ذات سے، نہ الیگزینڈر ڈوئی کا تھا. دونوں شاطب رسول تھے، دونوں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب تھے، اور دونوں اسلام دشمن تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے انہیں خبردار کیا، متنبع کیا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ نے ان کو یہ پیش گوئی بھی کی جو کہ دونوں کے حق میں اس طرح سے پوری ہوئی. تو یہ بات بہرحال لیکن پہ قابل غور بات ہے. جی ایک اخبار کا حالت پڑھا انہوں نے، ایک اور اخبار نے سرخی لگائی گریٹ از مرزا غلام احمد. مرزا غلام احمد عظیم ہے جس کی پیش گوئی کے نتیجے میں یہ شخص ہلاک ہوا. جی بالکل. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنوں اور غیر کو سب کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری ہوئی.